لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى أصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى أصحابك يا حبيب الله. حضرت سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال با کمال ہے وہ 22 جمادی الاخری کو ہوا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصال ثواب کے لیے یہ محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا اس محفل پاک میں شریک ہونا قبول و منظور فرمائے اور جو کچھ بیان کیا جائے اس کو یاد رکھ کر عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے کہ یاد رکھیں حضرت سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے وہ عبداللہ ہے. کئیوں کو پہلی مرتبہ پتہ چلا ہوگا آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. اور ابوبکر آپ کا نام نہیں بلکہ وہ آپ کی کنیت ہے اور صدیق آپ کا لقب ہے. صدیق آپ کا لقب ہے. تو یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کنیت ہوتی ہے نا وہ نام سے زیادہ مشہور ہو جاتی ہے تو اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ نام ہی یہ ہے. جس طرح کہ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے ابو ہریرہ. ٹھیک ہے، حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں سب میں ان کا جو مطلب نام استعمال ہوتا ہے وہ ابو ہریرہ، لیکن آپ کا نام ابو ہریرہ نہیں، آپ کا نام ہے عبد الرحمن. ٹھیک ہے جی. ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھ لیا، آپ کے پاس بلیاں تھیں، آپ بلیوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کو اس طرح پکارا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ. تو آپ کو پتہ نبی علیہ السلام جس کو جو عطا فرما دیں، نبی علیہ السلام جس کو جس کو نیت سے پکار لیں تو ساری زندگی کے لیے لوگ پھر اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کے اصل نام کو بھول جاتے ہیں. تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہے، حالانکہ آپ کا نام ابو ہریرہ نہیں، آپ کا نام ہے عبد الرحمن. اسی طریقے سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے گھر میں تھے. آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی شہزادی. اب کیا ہوا کہ کسی بات پر میاں بیوی کے درمیان آپس میں کوئی بحث ہو جاتی ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات ہو گئی اور آپ تھوڑے مطلب غصے کے اندر آپ گھر سے باہر تشریف لے اور آ کے مسجد النبوی شریف کے اندر آپ بغیر نیچے کپڑا بچھائے لیٹ گئے. اور جب آپ لیٹے تو آپ کو آپ کے جسم کو مٹی لگ گئی، آپ کے جسم کو مٹی لگ گئی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی میری بیٹی سے کوئی بات ہوئی ہے اور آپ ناراضگی کی حالت میں مسجد میں جا کر لیٹ گئے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے تو آپ نے اپنا پاؤں مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگایا اور فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ. ابو تراب مطلب مٹی والے. تو حضرت علی کہا کرتے تھے
جتنا پیارا مجھے یہ نام لگتا ہے اتنا کوئی پیارا نام نہیں لگتا، کیونکہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ابا تراب، حالانکہ نام کیا ہے؟ مٹی والا، مطلب کیا بنتا ہے؟ مٹی والا۔ آپ فرماتے ہیں گٹھے اس کا مطلب مٹی والا ہے، لیکن یہ نبی علیہ السلام کی زبان سے، تو اس لیے مجھے یہ زیادہ پسند ہے۔ تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اصل نام ہے وہ عبداللہ ہے، اور ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق اور عتیق آپ کا لقب ہے۔ تو اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہا کرتے تھے کہ اللہ پاک کی قسم، اللہ پاک کی قسم کھا کے یہ بات کہا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آسمانوں سے جو نام اترا ہے وہ صدیق اترا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی۔ اب آپ کو میں ایک واقعہ بتاؤں گا، آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ ذرا سننا ہے۔ فرعون کا کس کس کو پتہ ہے؟ سب کو پتہ ہوگا۔ فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قرآن مجید میں واقعہ ہے، اور ایک سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کثیر مقامات پہ فرعون کا واقعہ ذکر کیا۔ اب جو فرعون تھا اس کے چچا کا بیٹا، اس نے اسلام قبول کر لیا، مطلب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن ایمان لانے کے بعد اس نے اپنا جو ایمان تھا چھپا لیا، اپنا ایمان چھپا لیا۔ اب کیا ہوا کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے پلاننگ کی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے جو ان کا ہدف ہے، جو ان کا کام ہے، یہ اس سے باز نہیں آ رہے، لہٰذا ان کو معاذ اللہ شہید کر دینا ہے، ان کو کیا کر دینا ہے؟ شہید کر دینا ہے، ان کو قتل کر دینا ہے۔ تو جو ایمان لے کر آیا تھا بندہ، اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اس نے آگے سے کہا یار تم مجھے ایک بات بتاؤ، صرف ایک بندے کو اتنی سی وجہ سے تم نے شہید کرنا ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ یہ کوئی بات ہے بھلا شہید کرنے کی؟ ہاں کوئی بات ہو تو چلو بندہ مانتا ہے، یہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تم ایک بندے کو شہید ہی کر دو، ایک بندے کو قتل ہی کر دو۔ اب اس کے ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ اتنے پیارے لگے اس بندے کے، اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ قرآن مجید میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ۔ آدمی وہ شخص کہ جو ایمان لایا تھا لیکن اس نے ایمان اپنا چھپایا ہوا تھا، وہ تھا کس سے؟ آل فرعون سے، اس کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ آل فرعون سے، لیکن ایمان موسیٰ علیہ السلام پر لایا، اور اس نے کہا کہ تم اس بات پر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے لگے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب کیا ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ وہ ایک شخص ایمان لے کر آیا، اس نے اپنے ایمان کو چھپا لیا، کس وجہ سے؟ کہ اگر اپنے ایمان کو وہ ظاہر کرتا ہے تو اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کی جان کو کیا ہے؟ خطرہ ہے۔ اور اب بھی اسلام اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو اپنی جان کا خطرہ ہو، کہ اس کو پتا ہو کہ یار میں اگر اپنا ایمان ظاہر کروں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو اسلام کہتا ہے کہ اس کو اپنا ایمان چھپانے کی اجازت ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کو ذکر کیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، آپ اپنے منبر پر جلوہ فرما ہے، آپ نے لوگوں سے پوچھا اے لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ تو آپ نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ لوگوں میں سے بہادر کون ہے؟ لوگوں میں سے سب سے بہادر کون ہے؟ تو سارے یک زبان ہو کے بولے کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بہادر بڑا کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی تو بہادری مشہور ہے، آپ سے زیادہ بہادر کون شخص ہو سکتا ہے؟ آپ فرمانے لگے میرے سے زیادہ بہادر بھی ایک بندہ ہے، میرے سے زیادہ بہادر بھی ایک بندہ ہے۔ لوگ بڑے حیران کہ بھئی آپ سے بہادر کون ہو سکتا ہے؟ شیر خدا تو آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ کہنے لگے
کہ میرے سے بھی زیادہ اگر بہادر ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ حضرت وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا، میں آپ کو اس بات پر دلیل بھی دیتا ہوں۔ وہ دلیل یہ ہے کہ جب اسلام کا ابتدائی دور تھا، جب کلمہ پڑھنا مشکل تھا، لوگ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، لوگ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھا کرتے تھے، کلمہ سریعام نہیں پڑھتے تھے، لوگ اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، لوگ اپنے ایمان کو چھپاتے تھے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا، کافروں کی مارے گائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کر آقا علیہ السلام کو بچا کر کافروں کی مارے خود کھائی ہیں۔ آپ کہنے لگے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں موجود ہے، وہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع کی۔ اب جیسے ہی سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع کی تو مشرکین مکہ آ گئے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ ہے، اور سارے اب اس در پہ ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ مولا علی کہتے ہیں اس وقت میری عمر چھوٹی تھی، اس وقت میری عمر چھوٹی تھی اور میں سہم گیا، میں ڈر گیا، اور سارے لوگ مل کر دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی آگے نہیں بڑھتا، کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ کہتے ہیں اس وقت کی خوف کی گھڑی میں جو شخص آگے بڑھا ہے اس کا نام ابوبکر صدیق۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے اس وقت یہ کلمات جو آل فرعون کے مومن نے کہے تھے کہ تم اس شخص کو کیا اس وجہ سے قتل کرتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ روایت ذکر کی، آپ دھارے مار مار کے رونے لگے، آپ کہنے لگے لوگوں مجھے بتاؤ کیا آل فرعون کا وہ مومن بہتر ہے یا ابوبکر صدیق بہتر ہے؟ آل فرعون کا مومن تھا، اس کا بھی ایمان تھا، لیکن خوف کی وجہ سے ایمان چھپایا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایمان چھپایا نہیں ہے، اپنا ایمان ظاہر کیا۔ آپ نے قسم دے کے پوچھا کہ مجھے بتاؤ اس معاملے میں آل فرعون کا مومن بہتر ہے یا ابوبکر صدیق بہتر ہے؟ سارے بولے ابوبکر صدیق بہتر ہے۔ تو یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان فرمایا۔ اور اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے کہ چاہے خلافت ہو، چاہے امامت ہو، چاہے ولایت ہو، چاہے کرامت ہو، سب میں پہلا نمبر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تو اب یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ اسلام قبول کرنے میں بھی پہلے اور اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ۔ آپ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری ہوئی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ظاہری ہوا تو صحابہ پر قیامت ٹوٹ پڑی، صحابہ پر قیامت ٹوٹ پڑی اور صحابہ پریشان ہو گئے کہ یار ہو سکتا ہے اب اسلام ختم ہو جائے گا، بانی اسلام ہی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، لگتا ہے اسلام ختم ہو جائے گا۔ لوگوں کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، صحابہ کرام علیہم رضوان جو بڑے بڑے دل والے تھے ان کے دل کم پڑ گئے۔ اس وقت کی اس نازک گھڑی کے اندر جس نے اسلام کو بچایا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ توجہ کیجئے گا، اب دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے؟ بہادر ترین شخصیت ہے اور آپ کی جو عقل مبارک ہے سب سے زیادہ
اور اتنی عقل مبارک زیادہ کہ 20 آیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی رائے کے اوپر قرآن مجید میں عطا فرمائی. 20 آیتیں، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل عطا فرمائی. آپ یہاں سے بات کہتے تھے، اللہ تعالیٰ وہی بات آیت قرآنی میں نازل فرماتے. 20 آیتیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. 20 آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سمجھ لیں کہ ان کی فرمائش پر اور ان کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال زاری ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عقل مند شخص آپ تلوار لے کے مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے. آپ کہتے تھے کہ اگر کسی بندے نے یہ کہا نا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں. آپ اتنے پریشان ہو گئے تھے. حضرت عمر جیسی شخصیت، آپ کہتے تھے کوئی زبان سے یہ بھی نہ نکالے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے. اب یہ اتنی نازک گھڑی تھی، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اتنی نازک گھڑی تھی. اس نازک ترین گھڑی کے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، انہوں نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، سارے صحابہ کے حوصلوں کو پست نہیں ہونے دیا. حالانکہ سب سے زیادہ تکلیف آپ کو بھی تھی، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہنے والے ساتھی، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، ہر وقت ساتھ رہنے والے. جتنا آپ کا ساتھ تھا اتنا کسی کا ساتھ نہیں تھا. اس کے باوجود آپ نے اپنے آپ کو بھی سنبھالا اور اپنے ساتھیوں کو بھی سنبھالا. نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی، وصال زاری ہوا، تو آپ نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کو اکٹھا کیا. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبے کے الفاظ ذرا آپ نے غور سے سننے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے یا اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ ساروں نے یک زبان ہو کے بولا بھی ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو نبی علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر تو تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو یہ بات سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کو وفات نہیں ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما چکے ہیں، تم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، تم تو اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو تو موت آئے گی نہیں. تو آپ نے جب یہ جملے وہاں پر صحابہ کے درمیان ارشاد فرمائے تو سمجھ لیں کہ صحابہ کے حوصلے جو پست ہو رہے تھے وہ بڑھنا شروع ہو گئے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالا. اس کے بعد آپ نے جنگیں لڑی. اس کے بعد کیا ہوا، جو زکوٰۃ کے منکرین تھے وہ پیدا ہو گئے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن کیا ہوا، نبی علیہ السلام کی جب وصال ظاہری ہوا تو کچھ لوگ ایسے آگے جو کہنے لگے بھی ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی. اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر یہ لوگ بکری کا بچہ جو یہ زکوٰۃ کے طور پہ دیا کرتے تھے اگر یہ نہیں دیں گے کہ ابوبکر صدیق ان کے خلاف جہاد کرے گا. آپ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا. اس کے بعد پھر مسلمہ کذاب، وہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار پیدا ہوا، اس نے اسلام کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی. آپ نے وہاں سے بھی مسلمانوں کو بچایا. مطلب سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اتنے مشکل ترین حالات کے اندر آپ نے اسلام کو بچایا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت پر ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے. میری امت پر ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح سے شان بیان کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے
تو دائیں ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا۔ ابھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روزہ مبارک کا نقشہ ہے نا، اس کے اندر اس وقت 4 قبریں ہیں۔ کتنی قبریں ہیں؟ 4 مزارات ہیں، 4 قبریں ہیں۔ ایک جو مزار ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جو ساتھ بالکل ساتھ جو مزار ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس کے ساتھ جو مزار ہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے۔ چوتھی قبر کی جگہ کیا ہے؟ خالی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، وہ ان کی جب وفات ہوگی وہ قبر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لیں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کا نقشہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کرنا پوری امت پر واجب ہے۔ تو سمجھ لیں کہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، آپ کے اصالِ ثواب کے لیے ہم نے یہ محفل پاک کا انعقاد کیا۔ 22 جمادی الاخری کو آپ کا وصال ظاہری ہوا، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ تاریخ یاد بھی ہونی چاہیے اور باقاعدہ اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے۔ جس طرح ہم 11ویں شریف کا ختم پاک اپنے گھروں میں دلاتے ہیں، محفل میلاد مصطفیٰ کا دلاتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اپنے مرحومین کے لیے دلاتے ہیں، تو یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ 22 جمادی الاخری حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، آپ کا وفات کا دن ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم اس کو عرس کا دن کہتے ہیں، فلاں بزرگ فوت ہو گئے ہیں تو یہ ان کا عرس کا دن ہے۔ عرس کا اصل معنی اس کا مطلب ہے کہ دلہن کا دن۔ کس کا دن؟ دلہن کا دن۔ اب یہ ہوتا یہ ہے کہ جب نیک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے نا، تو جب وہ قبر کے اندر جاتا ہے، سوالات فرشتے جب کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ نم کا نومۃ العروس، تو دلہن کے سونے کی طرح سو جا، دلہن کے سونے کی طرح سو جا، اب تو آرام کر۔ دنیا میں تو نے بڑی محنت کی ہے، دنیا میں تو نے بڑی مشقت برداشت کی ہے، دنیا میں تو نے اللہ کی بڑی عبادت کی ہے، دنیا میں تو نے بڑے نیک کام کیے ہیں، تو تھک گیا ہوگا، اب تو قیامت تک آرام سے دلہن کے سونے کی طرح سو جا۔ تو گویا کہ وہ جو دن ہوتا ہے وہ بزرگوں کی اس دن کا آرام کا دن ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں عرس کا دن ہے جی، فلاں بزرگ کے عرس کا دن ہے۔ تو اس لیے جب یہ لوگ دنیا سے جاتے ہیں آخرت کی طرف، سمجھ لیں کہ تب جا کے یہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں دنیا کے۔ کہا جاتا نا کہ جو مومن ہے نا، مومن، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سمجھ لیں کہ وہ پنجرے کے اندر جو ہے نا وہ پرندہ ہے دنیا کے اندر، جب وہ دنیا سے جاتا ہے ایسا ہے جیسے پنجرے سے پرندہ کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہم نے اس کو یاد رکھ کر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا یہاں پر محفل پاک میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔